نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ مضمون ایسا ہے سیرت کے بارے میں. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت کی کتاب لکھتے تھے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نشر الطیب کے اندر صرف احادیث کے ذریعے سے سیرت کو بیان کیا ہے. السلام علیکم. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نشر الطیب لکھا کرتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ طاعون کا مرض پھیل گیا ہندوستان میں، اور اس وقت میں 14 لاکھ اموات ہوئی تھی طاعون کی وجہ سے. اتنی اموات ہوئی تھی، 14 لاکھ اموات طاعون کی وجہ سے ہوئی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نشر الطیب جب لکھتا تھا تو اس میں ہر موقع پر آتا ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود شریف آتا ہے تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس دن وبا سے تھانہ بھون میں کوئی نہیں مرتا تھا. تو میں نے اس کو مستقل کر دیا اور روزانہ لکھتا تھا، تو روزانہ کوئی انتقال تھانہ بھون میں نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ طاعون کی وبا ختم ہوگی، میری کتاب چلتی رہی. کتاب مکمل ہوگی، اس وقت تک کوئی انتقال نہیں ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں. ہمارے بزرگان دین کا تجربہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عمر کا ذکر کیا کرو، عمر کا ذکر کیا کرو. عمر کا ذکر کرنا میں عبادت سمجھتی ہوں. جس کے صحابہ کا یہ حال ہے اس کے اصل کا کیا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا یہ حال تھا. فرمایا میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھواؤں، میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لاتی جائے گی. حضرت تھوڑا سا ہمیں سنا دیجیے. تو کہنے لگے آج صبح بیٹھے فجر کے بعد. درمیان میں کوئی موبائل فون نہیں آیا تھا، درمیان میں کوئی کھانے کا عارضہ نہیں تھا. کھانا تو ویسے ہی 2-3 دن کے بعد کھاتے تھے. درمیان میں نہ کوئی پانی پینے کا تھا. ہم جو تو کمزور لوگ ہیں، 2 گھنٹے بولیں گے تو درمیان میں پیاس لگ جائے گی، گلا بند ہو جائے گا. ان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. فجر کے بعد بیٹھے، مغرب ہو گئی. ان کو بسم اللہ کا با اور اسم پورا ہوا تھا، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پوری نہیں ہوئی تھی. تو واقعتاً وہ لکھواتے. تو یہ دروازے کا حال ہے، تو پورے گھر کا کیا حال ہوگا. میں دروازے سے گزرتے وقت اتنے طویل علوم چاہیے، تو اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا کیا حال ہوگا. پیچھے بتایا تھا کہ آپ کے کیا معاملات تھے. آج بھی ایک اس میں سے ایک چیز آئے گی. بورڈ یہاں رکھا ہوا ہے، چلو زبانی بتا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہاں تک کہ سارے احوال ہو گئے تھے. جب پیدائش ہوئی تو واقعات کیا ہوئے، آج اس کا ذکر ہوگا. چند ایک واقعات ہیں جو اہم ہیں، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ کے علاوہ جہاں کہیں بھی بت تھے سب ٹوٹ کے سجدے میں گر گئے. عامر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن جحش، یہ تینوں کعبۃ اللہ میں کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ لرز رہا ہے. پہلے بت گرے، بت گرنے کے بعد کعبۃ اللہ لرزنا شروع ہو گیا. زلزلہ ہے. 3 دن تک زلزلہ جاری رہا. انہوں نے سمجھا کہ یہ بت جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے گرے. تو ان تینوں نے مل کے زید بن عمر بن نوفل، یہ ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن جحش، زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل اتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے ایک بت کو اٹھایا اور سیدھا کھڑا کیا. جیسے سیدھا کھڑا کیا تو وہ پھر وہ سجدے میں چلا گیا. پھر سر کے بل یوں الٹا گرے اور سر کے بل گرے. یہ تو آج تک ایسا نہیں ہوا. 3 دن تک کوشش کرتے رہے. اس بت کو 3 دفعہ کوشش کیا، اس بت کو سیدھا کرتے پھر ایسے ہی الٹا ہو جاتا. تو
انہوں نے اس کو اسی حالت میں چھوڑا اور نہ سمجھتے ہوئے کعبۃ اللہ سے باہر آ گئے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب ورقہ بن نوفل نے یہ چیزیں بتائیں. یہ تو یہاں کا حال ہے. دوسری طرف جو ہے کسرا اس وقت سپر پاور تھی. کیسے سپر پاور تھی کسرا پرویز؟ اس کے محل میں دربار میں آنے کے لیے، دربار میں بیٹھنے کے لیے، درباری بننے کے لیے جو پگڑی ہوتی تھی وہ کم سے کم 1,00,000 درہم کی ہونی چاہیے تھی. سمجھ رہے؟ 1,00,000 درہم کی. اب کپڑا زیادہ مہنگا لے کے تو 4,000 درہم کا ہو جائے. اب 1,00,000 کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کے اوپر وہ ہیرے جواہرات موتی زبر کچھ وہ سب جڑتے تھے. اور وہ سنتا تھا. خود کسرا کیا تھا، اس کے اپنا جو تاج تھا وہ 2.5 من سونے کا بنا ہوا تھا. 2.5 من اس میں سونا ہوتا تھا. ہیرے جواہرات الگ ہیں اس سے. جو 2.5 من سونا لگائے گا تو ہیرے جواہرات کتنے کلو کے لگائے گا؟ کم سے کم 2-3 کلو کے تو لگائے گا نا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ سر پہ کیسے رکھتا تھا. یہ بھی جواب ذہن میں آ رہا ہوگا اس کی گردن بڑی مضبوط ہوگی. تو یہ کوئی جواب نہیں. اس ایک زنجیر لگی ہوتی تھی جو پیچھے رنگ تھا اسی رنگ کی زنجیر اس نے لگائی ہوئی تھی. سونے کی زنجیر ہے. روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے کی زنجیر تھی. سونے کی اتنی باریک زنجیر ہوتی تھی کہ جو دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ آتا تھا اور بیٹھ کے اس تاج کو اپنے سر پہ فٹ کرتا تھا. پھر ٹھک ٹھک بجاتا تھا تو دوسرے لوگ آتے تھے. پھر سب لوگ چلے جاتے تھے تو آخر میں وہ اٹھ کے اس کو ہٹاتا تھا. غلام آ کے پکڑتے تھے اس تاج کو تو سر پہ آگے فٹ کرتا تھا. سارے دعا کرتے ہیں اللہ ٹوٹ جانا یا دوڑ کے مرے. یہ کس طرح کا حال تھا؟ جیسے ہمارے ہاں جامع مسجد ہوتی ہے ایسے جس کے دولت کا یہ حال ہو اس کے ہاں عبادت خانے آگ کے ہوتے تھے. آگ جلتی تھی ان کی عبادت خانہ میں. یہ آتش پرست ہوا کرتے تھے. فارسی تھے کس طرح. تو ان کے آتش قدوں میں آگ جلا کرتی تھی جو مسلسل 1,000 سال سے جل رہی تھی. 1,000 برس سے. جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی وہ ساری آگ بجھنا شروع ہو گئی. ایندھن ڈالیں ایندھن آگ کو نہ پکڑے، آگ ایندھن کو نہ پکڑے. ڈالتے جائیں نئی آگ جلائیں وہ جلے اور ایندھن پہ جا کے بجھ جائے. بڑے حیران بڑے پریشان بہت پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ 1,000 برس سے آگ جل رہی تھی. نہیں ہمارا معبود مر گیا. جس نے ہمیں پیدا کیا وہ مر گیا. یہ ان کو شدید پریشانی. دوسری طرف کسرا کے محل میں زلزلہ آیا. ایسا زلزلہ آیا اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. ایسا زلزلہ بڑا پریشان ہو گیا. دوسری طرف سے اطلاع کہ نوشیروان نے ایسا محل بنایا تھا کہ جس کی تعمیرات لاکھوں کروڑوں دینار میں تھیں. ایسی دینار میں تھیں کہ آگے چل کے ہارون رشید نے اس کو مکمل طور پہ گرا کر نیا محل بنانے کا فیصلہ کیا تھا. تو جو حساب کرنے والا تھا اس نے توڑنے کا جو خرچہ بتایا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو نیا اسی طرح کا بنایا جائے. جو نیا بنایا جائے گا نا اس کا خرچہ کم ہے، اس کو توڑنے کا خرچہ زیادہ ہے. تو ہارون رشید سے کہا کہ ہارون رشید نے کہا بھی اس کو توڑ کے کیا کرنا ہے، یہ بیکار ہے. آگے بڑی تفصیل ہے. کسی نے آگے کہا کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو ایک دوسرے بادشاہ کے محل کو نہیں گرا سکتے. اس نے بنایا آپ گرا دیں. خیر ہارون رشید بچہ نہیں تھا، پر اس طرف جانا نہیں. تو اتنا مضبوط محل تھا، ایسے مضبوط محل تھا کہ سریا اور چونے، لوہا اور چونے کا بنا وہ محل تھا. وہ آج کا چونا نہیں، اس ٹائم اس زمانے کا ایسا چونا تھا جو کسی چیز سے نہیں کٹتا تھا، نہ جلتا تھا، نہ آگ لگتی تھی، نہ اندر سے آواز باہر جاتی، جس سے ساؤنڈ پروف ہوتا ہے. تو ایسا اس کا محل بنایا تھا. اس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ وہ یوں 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کے محل کی ساری چھتیں یوں 2 ٹکڑے ہو گئی، آدھی ادھر اور آدھی ادھر ہو گئی. یعنی کہ 2 ٹکڑے سب 2 ٹکڑے ہو گئے. عمارت گری نہیں، 2 ٹکڑے ایسے پھٹ گیا اس کا محل. ایک ٹوٹنا ہوتا ہے، ایک پھٹنا ہوتا ہے. اس کا محل پورا ایسے پھٹ گیا. ساری عمارتیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی
اور ابھی بھی وہ ایسا مضبوط تھا کہ ان کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو گرانے کا اتنا خرچہ تھا. یہ ادھر سے دریائے ساوا ایک بہت بڑا دریا تھا. یہ دریا جو ہے ساری یہاں کی معیشت کو چلایا کرتا تھا. وہ دریائے ساوا اچانک بالکل سوکھ گیا. صبح کسرا نے دربار لگایا. جب کسرا کا دربار لگا تو اس نے لوگوں کو بلایا. اس نے بڑا کوشش کیا کہ میں اپنی گھبراہٹ کو چھپاؤں. تو اس نے اپنی گھبراہٹ چھپائی لیکن اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا لوگوں میں بڑا گھبرایا وہ ابھی کیا ہوا. رات کو جو زلزلہ آیا تو زلزلہ تو آتا رہتا ہے لیکن رات کے زلزلے میں مجھے ایسی دہشت محسوس ہوئی ہے کہ میں ابھی تک اس کی دہشت سے کانپ رہا ہوں. لگے بادشاہ سلامت ایک اور خبر ہے. کیا کہ آج کی رات میں دریا ساوا خشک ہو گیا ہے. کا نو شیروان کا مال 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نو شیروان کا مال توڑنے کے لیے کم سے کم 2 سے 3 برس کا عرصہ چاہیے تھا. وہ بھی 40-50 ہزار کی فوج کو. 40-50 ہزار کی فوج اس کو 2 سے 3 سال تک توڑتی رہتی تب ٹوٹتا ہے. ایک رات میں ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کیسی دہشت سوار ہوگی. تو کس طرح پہ دہشت سوار ہوگی. یہ کیا. اور تیسرا جھٹکا یہ اس کا اپنا تھا. اس نے رات میں خواب دیکھا تھا. ایسا بھیانک خواب دیکھا تھا کہ اس کو خواب بھول گیا. بھیانک خواب دیکھا وہ خواب بھول گیا. چوتھا کسرا سے دربار میں ایک بڑے درجے کا آدمی تھا. یہ ابھی تو ایسی تہذیب ہوئی ہے کہ دینی مقتدا جو ہے وہ ڈیگریڈ کیے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں دینی مقتدا بادشاہ سے اونچا مقام رکھتے تھے. چنانچہ ابو یوسف نے ہارون رشید کو عدالت میں بلایا اور ہارون رشید کو کہا تم پیدل آؤ گے, تمہارے لیے کوئی سرخ قالین نہیں بچھایا جائے گا کیونکہ تم ایک مجرم کی حیثیت سے آ رہے ہو. تو دینی مقتداؤں کو بادشاہ سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا. تو کسرا کے دربار میں موبیزان ان کا دینی مقتدا تھا جو ان کے سب سے بڑا آتش پرست تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ساری باتیں ہیں, میں نے خواب دیکھا ہے. بعض روایتوں میں لکھا یہ خواب کسرا کا اپنا تھا لیکن صحیح روایت ہے موبیزان نے خواب دیکھا. یہ موبیزان جو تھا یا موبزان یہ دونوں الفاظ ہیں, دونوں ہی ٹھیک ہیں. موبیزان نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگلی اونٹ, ایک عام اونٹ ہوتا ہے, ایک جنگلی اونٹ وہ گھوڑوں کو ہنکا رہے ہیں. اونٹ کا مزاج یہ ہے کہ اس کی اگر نکیل کسی چوزے کے پر میں آ جائے گی اور چوزا چلنا شروع ہو جائے گا تو چھوٹا سا چوزا پورے اونٹ کو لیتا جائے گا, اونٹ اس کے پیچھے چل دے گا. اب اونٹ خود ہٹایا جاتا ہے لیکن اونٹ کسی گھوڑے کو کیسے ہنکا سکتا ہے. اونٹوں نے گھوڑوں کو ہنکایا اور ایسا ہنکایا کہ سارے کے سارے گھوڑے بھاگ گئے. کہنے لگے یہ 4 خطرناک ترین واقعات, ایسے خطرناک واقعات. بڑے پریشان ہوئے. کہنے لگا ہرمز کے دینی مقتدا جو سب سے بڑا ہے عبد المسیح اس کو بلاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین خاص ہے, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا. وہ آیا تو کہنے لگا ہاں عبد المسیح مجھے آج تمہارے علم کا امتحان لینا ہے, اگر تم پورے آتے ہو تو یہ انعام ملے گا. کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کا ایک بات بلند, بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز کا علم ہوا میں بتاؤں گا, اس کا علم نہ ہوا تو میرے ماموں ہیں جن کا نام سطیح ہے وہ آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم سوال پوچھو. کا سوال یہ 3 واقعات ہیں. واقعات بتائے. اس کا علم میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے ماموں سطیح ہیں, سطیح وہ اس کے بارے میں خوب بہتر اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو سطیح جو ہے وہ بتائے گا. کہنے لگا وہ دوسرے علاقے میں رہتے ہیں, مجھے وہاں جانا پڑے گا. چنانچہ عبد المسیح اونٹ پہ سوار ہوئے اور سطیح کی طرف گئے. سطیح کون تھا؟ سطیح میں نے آپ کو بتایا تھا عبد المطلب کو پانی ملا تھا. عبد المطلب کو پانی ملا تھا. پھر یہ لوگ سارا قصہ سنایا تھا. صحرا میں گئے تھے, وہاں صحرا کے اندر اپنی قبریں کھود دی تھیں,
تو یہ جا رہے تھے ایک شامیہ عورت کے پاس، تو شامیہ کاہنہ کے پاس شامیہ کاہنہ نے دو آدمیوں پر تھوک پھینکا تھا، ایک کا نام شق تھا، دوسرے کا نام ستیح تھا. تو یہ ستیح اس کا بھی جانشین ہے، یعنی کہ اس کا بھی خلیفہ ہے، اس کاہنہ کا بھی خلیفہ ہے. دوسرا ایک اور سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذرا سمجھیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نذر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے، یہاں تک متفقون علیہ نسب ہے. تو یہ کتنی پشتوں پر چلے گی؟ کتنی پشتوں پر چلے گی؟ عدنان جو تھے ان کی اولاد تھی معد. عدنان کی زندگی میں معد کی اولاد کی لڑائی ہوئی. نزار اور نزار کی 2-3 اولادیں تھیں، معد کی 2-3 اولادیں تھیں، تو نزار کی ان سب سے لڑائی ہوئی وراثت کے معاملات میں، پیسوں کے معاملات کے اندر. تو ان کے درمیان جس عالم نے فیصلہ کرایا تھا وہ عالم ستیح تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عالم ستیح تھا، اور اس کی اس وقت عمر 700 برس سے لگ بھگ تھی. ستیح کی صرف اتنی صحت کی بات نہیں، اس سے آگے بھی بڑی حیران کن بات ہے. ستیح جو تھا اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں تھی، کوئی ہڈی نہیں تھی. جیسے ہماری زبان ہوتی ہے نا بغیر ہڈی کے، ایسے ہی گوشت کا لوتھڑا تھا. نہ بازو تھے، نہ اس کی ٹانگیں تھی، اس کی گردن بھی نہیں تھی. اس کا سر جو تھا یہ اسی گوشت کے دھڑ میں سینے کی جگہ پر تھا. یہ گوشت کا پورا لوتھڑا تھا. جہاں کے جانا ہوتا تھا، جیسے زبان کو ہم لپیٹ سکتے ہیں، ایسے اس کو لپیٹ کے اٹھا کے لے جاتے تھے. جہاں سے واپس آنا ہوتا تھا ایسے کر لیتے تھے. اس سے جب مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو اس کی صرف ایک ہڈی تھی جو کھوپڑی کی ہڈی، اور یہ ہڈی بھی انتہائی نرم تھی. دبانے سے پتہ چلتا تھا جیسے ہماری ایک عام نرم ہڈی ہوتی ہے نا کھانے والی، ایسے اس کے سر کی ہڈی تھی، انتہائی نرم. اس کے جسم میں صرف یہ ہڈی تھی، ستیح. تو ستیح جو تھے یہ یعنی کہ اس زمانے سے انہوں نے علم سیکھا ہوا تھا، یہ اس وقت تک چلتے آئے تھے. اور ستیح جو ہے یہ اکیلا آدمی نہیں تھا، بلکہ اس طرح کا پورا قبیلہ گزرا ہے. یہ صرف اکیلا نہیں تھا. عمر ذی الازعار، یہ عمر ایک آدمی تھا. اس کا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نائبین کے قریب تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو سنبھالا. تو اس وقت یہ عورت کی حکومت کے معاملات نہیں تھے، نہ اس وقت پردے کے معاملات تھے. اس زمانے کا دین اور مذہب کیسا تھا، نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی مخالفت تھا. تو حضرت بلقیس نے سلطنت کا نظام سنبھالا. حضرت بلقیس نے نظام سنبھالا تو جو عمر جو ہے ذی الازعار ان کا ایک لقب تھا. ذی الازعار کا مطلب ہے ڈرانے والا. ٹھیک ہے، ڈرانے والا. انہوں نے ایک قوم کو پکڑا ہوا تھا، وہ قوم ستیح کی قوم تھی، اور ستیح اس میں سے کسی طرح بچ گئے تھے، اور باقی قوم کو اس میں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے. کوئی اگر کوئی مسئلہ نہیں بنا تو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے. وہ پوری رات ڈرتا تھا مجھے یہاں سے نکالو، آتنگی بلاد لگی میرے ساتھ، مجھے یہاں سے نکالو میں سب کچھ بتاتا ہوں. تو وہ اب یہ نہ بات کرتے، نہ چلتے، نہ پھرتے، بس پڑے رہتے اور یوں دیکھ رہے ہیں، بات کرتے. تو خیر اسی تھی اس نسل میں سے تھا. یہ میں نے ساری کہانی اس لیے سنائی تاکہ کسی کو یقین آ جائے، شک نہ رہے کہ بھئی یہ کہاں سے سنا رہے، آج تک ہم نے سنا نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا. تو ستیح جو تھے یہ جب عبد المسیح پہنچے تو ستیح قریب المرض تھے، انتقال ہونے والا تھا. انہوں نے ستیح کو سلام کیا تو وہ حالت نزا میں تھے، تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے اس کی ہڈی کو رگڑا اور 2-3 اشعار پڑھے جس سے اس کو ہوش آئی. ان کو ہوش میں لانے کا طریقہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے ان کے اوپر پانی ڈالا جائے یا ان کو لپیٹ کے پانی میں ڈال دیتے تب ان کو ہوش آتی تھی، ورنہ ہوش نہیں آتی تھی. تو ستیح کو ہوش آیا
کہنا عبد المسیح آیا ہے. کہاں عبد المسیح آیا ہے؟ کہا اچھا لگتا ہے کہ ذرا ساوا خشک ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ بادشاہ نے وہ بھیانک خواب دیکھ لیا جس کو وہ بھول چکا ہے، لگتا ہے کہ موبیزان نے وہ خواب دیکھ لیا کہ گھوڑے اونٹوں سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں. سمجھ لو کہ عصا والا نبی آ چکا ہے، سمجھ لو عصا والا نبی آ چکا ہے. اب اس کی حکومت ہوگی، اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. بچ جاؤ، جو اس کا حمایتی ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کا مخالف ہوگا ناکام ہوگا. اور یہ کہہ کے ان کا انتقال ہو گیا. وہ صرف اس خبر کو دینے کے لیے زندہ تھے، یا کس وجہ سے زندہ تھے کوئی ایسی بات نہیں. تو جب یہ قصہ سارا اس نے جا کے کسرا کو سنایا تو کسرا نے اندازہ لگا، ہاں یہ پیشن گوئی آنی تھی. اس کو اندازہ نہیں تھا یہ پیشن گوئی کیسے آئے گی. تو یہ پیشن گوئی آنی تھی. اس پیشن گوئی کے آنے کے بعد 14 نسلیں ہماری ہوں گی. 14 نسلوں کے بعد ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. چنانچہ اس نے سمجھا کہ 14 نسلوں کا مطلب ہے کہ 1.5 صدی تو ہماری ہے نا. ایک بادشاہ کم سے کم 10 سال تو حکومت کرے گا نا. تو 1.5 صدی ہماری ہے. 150 تو مزے کرو، عیش کرو، کوئی فکر کرنے کی بات نہیں. لیکن اس کے مزے عیش سارے ایک طرف ہو گئے. 4 سال میں 10 بھگت گئے. 4 سال میں 10 بھگت گئے. باقی مزید 4 آئے تو حضرت عثمان، حضرت عمر کا انتقال ہوا. حضرت عثمان کے بعد سارا کسرا بھی نیست و نابود ہو چکا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں. جب یہ اس طرح کی پیشن گوئی ہیں تو بہت سے واقعات ہوئے، جس سے کسرا نے بہت ڈرنا شروع کر دیا. اس کا ایک گورنر تھا، یا اس کے بعد کا بادشاہ تھا، اس کا لقب تھا ذو اکناف، 2 کندھوں والا. 2 کندھوں والا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عربوں کا دشمن بن گیا تھا، کہ یہ ہماری سلطنت کو ختم کریں گے، یہ ہماری عزت کو ختم کریں گے، ہم آدین کی عزت کو ختم کرتے ہیں. تو وہ جو بھی عرب اس کو ملتا تھا تو اس کے دونوں کندھے کاٹ دیتا تھا. دونوں کندھے کاٹ دیتا تھا. دونوں کندھے کاٹ کے پھر اس کو قتل کرتا تھا. تو اس بادشاہ کا نام تھا صابور. تو ایک مرتبہ اس نے کسی علاقے پہ حملہ کیا تو وہاں پہ ایک بڈھا بابا بیچارہ بچ گیا، وہیں پر رہ گیا، باقی سارے بھاگ گئے. تو اس طرح کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا تھا. تو اس صابور نے اس کو پکڑا، کہا تو کیوں نہیں بھاگا؟ کیا مجھے بتا تو یہ مقابلے کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے اندر ایک شخص آئے گا عصا والا جو پیدا ہو چکا ہے، وہ ہماری سلطنت کو ختم کرے گا. انہوں نے کہا بتاؤ یہ جو پیشن گوئی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر سچ ہے تو تم کیوں نہیں سمجھتے یہ جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر سچ ہے تو تمہیں چاہیے کہ اربوں سے دوستی لگاؤ، کہ ان کو عزت دو تاکہ جب یہ بڑے بنیں گے تو یہ تمہیں عزت دیں گے. اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو کسرا نے عرب کی مخالفت کرنا چھوڑ دی. یہ یہاں تک بات وہ ہو گئی، تقریباً مکمل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ کون کون سے بڑے واقعات ہوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا. یہ ایک بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، الحمدللہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلام آپ نے فرمایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود میں کلام نہیں فرمایا. بعض روایتوں میں آپ نے پیدا ہوتے ہی الحمدللہ کہا تھا، تو یہ بھی کوئی کلام نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی بہت سے بچوں نے کلام کیا ہے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام ذکر نہیں فرمایا. بہت سے لوگ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت ہی کلام کیا تھا. ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کے بارے میں ایک بچہ ہے. واقعہ یہ ہوا تھا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ بڑے عزتدار، بڑے دیندار انسان مشہور تھے. تو ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے کہ لوگ ان کی خدمت کرتے تھے اور
ان کے آگے پیچھے رہتے تھے تو حسد ہوتا تھا حاسدین کو. حاسدین نے کیا کیا, انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو پیسے دیے, یہ پیسے لے اور اس کا منہ کالا کرنا, اس کے ساتھ منہ کالا کرنا, پھر ہم اس کو بدنام کرائیں گے. فاحشہ عورت آئی ان کے پاس, اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا روح بھی ایسا ہوتا ہے, ان کے پاس آ کے سب کچھ بھول گئی, بڑی پریشان ہوئی, ورگلانے کی کوشش کی, وہ آگے سے ورگلائے نہیں. بڑے اللہ والے تھے, زاہد متقی پرہیزگار تھے. وہ وہاں سے اٹھی اور اس دین تو لے کے گئی تھی, اندر کی شہوت تھی, وہ شہوت مری نہیں, تو جا کے گئی اپنے چرواہا تھا اپنے علاقے کا, اس سے جا کے زنا کروائے, اسے نہ کرا کے گھر چلی گئی. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابن جریج کا ہے, ابن جریج رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو وہ آئے ابن جریج کے پاس اور مارنا شروع ہو گیا اس کو. تو سارے محلے والے مار رہے ہیں, یہ بڑا عابد زاہد بن رہا ہے, بڑا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے, بڑا لوگوں کو ایسا کر رہا ہے, یہ تو ایسا احسانی ہے اور ایسے اتنا فوش آدمی ہے, پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ کیا, آگے پھنس گئے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے واقعاً یہ ہمارے چنگل میں آ گیا. اور دوسری طرف ابن جریج نے کہا کہ تم مجھ سے تو پوچھو, کہا تو بتا, کہا جاؤ اس بچے سے پوچھ لو. تو وہ گئے اس بچے سے پوچھنا, تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. پھر وہیں گرے اور رونا شروع کر دیا. ابن جریج شاہ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی. پھر تفصیل ہے واقعی. بس یہ مجھے اتنا سنانا مقصود تھا کہ پیدائش کے وقت بچوں نے کلام کیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک مجلس میں موجود تھے, اور اپنے گھر کی مجلس میں تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چھینک ماری یا کوئی حاملہ عورت تھی, اس نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا تو اس کے پیٹ سے آواز ہے یرحمک اللہ. پیدائش سے پہلے کئی بچے بولے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیدائش سے پہلے بولے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش غار میں ہوئی تھی, ماں کو تکلیف ہوئی تو ماں غار میں چلی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر ماں کو کسی عارضے کے تحت جانا پڑا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کے نہ گھبرا رہی ہیں, رو رہی ہیں, پتہ نہیں سو کچھ ہو نہ جائے, کوئی مسئلہ تھا, کچھ ہو نہ جائے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی کہ امی آپ تسلی سے جائیے, اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے. یہی کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں پیدا ہوتے ہی گہوارے میں لٹا کے پانی میں چھوڑنے لگے تو حضرت موسیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے, اٹھ کے کہا یا امی لا تخف من فرعون وعملہ, اے میری ماں فرعون اور اس کے عمل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ معنا ویحافظنا, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. یہ کہا اور ماں کو بھیج دیا. ماں کو تسلی ہوگی کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے. تو ایسے بہت سے بچے بولے ہیں. فرعون کی باندھی تھی, اس کو فرعون نے آگ میں ڈالا کہ تم موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہی ہے. تو ترمذی شریف میں بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہے. تو فرعون کی باندھی کے 2 بچے اس کی گود میں تھے. ایک کو اٹھا کے اس نے آگ میں ڈال دی, اس کی چیخیں مارنا شروع کر دی. پھر دوسری سمیت اس کو ڈالنے لگے تو یہ گھبرائی, پریشان ہوئی کہ میرے یہ معصوم بچی کا کیا حل ہوگا. تو بچی کو اللہ نے زبان دی, اماں کیوں پریشان ہوتی ہے, دیکھ ہم عنقریب اللہ کے پاس جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ فلسطین آئے. آپ نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز تمام انبیاء کو پڑھائی. اوپر جانے لگے تو دیکھا کہ وہاں سے آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے. تو حضرت جبریل نے سنایا کہ فرعون کی باندھی کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو یہ مجھے ایسے یہاں پر یاد آ گیا. بہت سے ایسے واقعات ہیں. تقریباً روایات میں 16 بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے اور دودھ پیتے شیر خوار بچے نے کلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینے کے لیے ایک شیر خوار بچے نے اعلان کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں کلام نہیں فرمایا. یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا. پھر تیسری چیز,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. پیدائش کے بعد کے سارے احوال میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا نام بعض روایت میں ہے قیسم رکھا. قیسم بعض روایت میں قیسم، قاف 2 نقطوں والا، قا اور میم، قسم قسم قیسم نے قسم آپ کا نام رکھا. اور پھر 2 دن کے بعد نام تبدیل کر دیا. لیکن یہ کوئی معتبر روایات نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھ دیا تھا. اس کی وجہ ایسے بنی. محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، لگے کہ ہم 4 لوگ ایک سفر میں گئے تو وہاں پر ہم صحرا میں کوئی منزل بنی ہوئی تھی، وہاں پر ایک راہب کا کنیسہ تھا، وہاں پر ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو راہب اندر سے نکلا. کہا تم لوگ کوئی اور زبان بولنے والے ہو، تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا ہم بنی تمیم کے ہیں. کہ بنی تمیم وہی جو مضر سے ہے؟ کہاں مضر سے وہی بنی تمیم. اوہ تمہارے ہاں تو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا اور اس امت کا نبی بنے گا اور سارے عرب کا غلبہ پائے گا. لگا ہم نے سوچ لیا کہ ہم، اور ان 4 کی بیویاں حمل سے تھیں، تو ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا جو بھی بیٹا ہو اس کا نام محمد رکھیں گے. یہی اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا 3 بندوں کے ساتھ کہ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے کہا. تو یہ متعدد واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے، متعدد واقعات ہو سکتے ہیں. تو ان 4 کا نام محمد تھا. لیکن 16 لوگ ایسے لکھے ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ساتھ میں محمد تھا. کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمد صرف آپ ہی کا نام تھا، ایسا نہیں ہے. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ ان کا جو اللہ نے نام رکھا تھا وہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا، لیکن محمد جو نام تھا، اس کے ساتھ میں رکھے ریکارڈنگ ہے تو جو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دوسروں کا نام تھا. لیکن یہ کیا ہوا، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد نام رکھا ہوا تھا. دیگر بہت سی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، تو اس کی عمر تھی 100 برس. اس نے 100 برس میں ہر دن گناہ کیا تھا. کیا گناہ کیا تھا تفصیل نہیں ہے، ہر دن گناہ کیا تھا. اور لوگوں میں وہ اتنا بدنام تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو روڑی میں پھینک دیا کہ ہم اس کا نہ جنازہ کریں گے، نہ کفن دفن کریں گے، نہ زمین میں دبائیں گے. لوگوں نے یہاں تک کر دیا. تو حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہوئی، آپ اس کو روڑی سے نکلوائیے اور آپ اس کو سبادہ سے نکلوائیے اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو عزتدار طریقے سے دفن کریں. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے لاڈلے نبی تھے نا. اللہ کہ یا اللہ یہ تو بہت زیادہ گناہگار اور ایسا ویسا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ تیری کتاب تورات میں جگہ جگہ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے. جہاں پر محمد کا نام آتا تھا یہ شخص اس کو چومتا تھا، اس کو محبت سے دیکھتا تھا. جو محمد کے نام کو محبت سے دیکھے ہم اس کو بدنام نہیں ہونے دیتے. حضرت آمنہ کو خواب آیا تھا، میں نے اس کا ذکر کیا تھا. حضرت عبد المطلب کو بھی خواب آیا اس بچے کا نام محمد رکھنا. پھر یہ چیزیں بھی تھیں، چنانچہ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. تو اور محمد کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے. یہ ضعیف روایت ہے، قیامت کے دن، اور ضعیف روایت قابل قبول ہے. 2000 کے بعد چند ایک لوگوں نے کہا ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہے. باقی 2000 سے پہلے ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جابر دامانی ہوں، یا پھر بڑے بڑے، جابر دامانی نے تو انکار کیا تھا ابتدا میں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء، ناصر الدین البانی کیوں نہ ہوں، ان سب نے کہا ہے، ابن تیمیہ کیوں نہ ہوں، یہ سب مانتے ہیں
ضعیف روایت قابل اتفاق ہوتی ہے. ہاں اس کے مقابلے میں اگر صحیح روایت آ جائے تو پھر ہم صحیح روایت کو ترجیح دیں گے, ضعیف روایت کو ہم اس وقت نہیں مانیں گے. لیکن ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط حدیث ہے. ضعیف روایت کا مطلب درمیان میں کوئی سقم کمزوری آ گئی ہے تو اس کے قبولیت کی شرائط ہیں. ایسی نہیں ہے کہ ویسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام کو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ بھی ہماری گردن توڑوانے کے لیے کافی ہے. ہم اپنی گردن توڑ کے پیش کر دیں گے, اشارہ بھی کافی ہے. روایت تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو ہاں ضعیف روایت میں بتا رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے محمد اٹھو اور جنت میں چلے جاؤ. تو جس جس کے نام کے ساتھ محمد رکھا ہوگا, جس جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوگا, وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف جانے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جنت کی طرف جائے اور میں اس کو روکوں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں, تم سب بھی جنت میں چلے جاؤ. ہمارے استاد جی مولانا عبدالرحمان میمن صاحب دامت برکاتہ ہوں, انہوں نے باقاعدہ اپنے شناختی کارڈ کے اوپر اپنے نام کے ساتھ محمد لگوایا اور اپنے سائن کے اندر محمد کا سائن لازمی کرتے ہیں, محمد عبدالرحمان. میمن کو جوڑ دیتے, محمد کو لازمی لگاتے ہیں. پھر میں اس ضعیف روایت کی وجہ سے کہتا ہوں شاید کہ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے, شاید کہ اللہ فرمائے تو میں بھی اس وقت کھڑا ہو جاؤں. یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے, یہ جو محمد کے نام کو چوما کرتا تھا, یہ خلیت الاولیاء ابو نعیم وہب بن منبہ اس سب کے اندر روایت ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ دیگر کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور بعض روایت میں ہے کہ احمد تھا آپ کا نام دیگر کتابوں میں. تو محمد ہو اور احمد ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کیا ہوا. سفیان بن مجاشع کی کسی بستی سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑی عالمہ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی عزت والا ہوگا جو اس کا ساتھی ہوگا, ذلت والا ہوگا جو اس سے دور ہوگا. سفیان کھڑے ہو کے لگے رہی اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے. کہا وہ عصا والا نبی وہ آ گیا ہے جو اس کا ساتھی ہوگا. بھئی وہ کون ہے اور کہاں ہوگا؟ کہا وہ عرب میں ہوگا اور وہ پیدا ہو چکا ہے. اب اس کا نام کیا ہوگا؟ اب مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرنا, بس یہ آخری سوال ہے. مجھے آسمانوں کی قسم, آسمان کے ستاروں اور فرشتوں کی قسم, اس کا نام محمد ہوگا. یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 7ویں دن محمد رکھا, اور یہ ایسا نام ہے اس کا سارا وزن لفظ اللہ سے ملتا ہے. لفظ اللہ میں جتنے الفاظ ہیں اتنی الفاظ محمد میں ہیں. لفظ اللہ میں تشدید ہے, محمد میں بھی تشدید ہے. لفظ اللہ میں لام 2 مرتبہ آ رہا ہے, محمد میں میم 2 مرتبہ آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ لفظ اللہ کا جو وزن ہے وہی محمد کا وزن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ہر جگہ جوڑا ہے. چاہے اذان ہے, چاہے نماز ہے, چاہے کچھ ہے, چاہے قربانی ہے, چاہے نفل ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. جی نماز نہیں ہوگی. اس سے آگے درود و سلام الگ داخل کیا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پسند تھا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ نام دوسروں کا بھی تھا, تو ہم زبردستی یہاں پر فضیلت اور فقیت ثابت کریں, یہ جب روایات اور احادیث میں نہیں ہے. اور دوسری بات, ہمارے نبی اس فضیلت اور فقیت کے محتاج بھی نہیں, کوئی محتاج بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات اور اتنی زیادہ, اتنی لاکھوں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی. تو ضروری ہے کہ ہم اس انفرادیت کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو یہاں تک بات ہوگی. اس کے بعد اس میں بھی بہت سی روایت ہے, بہت تفصیلات ہیں, بس آج اتنا کافی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا دودھ پیا, دودھ پینے میں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق میں 3 عورتیں ایک ہی گھر کی, ان تینوں کا نام عاتقہ تھا. تینوں کا نام عاتقہ. عرب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا نا, وہاں پہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے, ان چاروں کا نام محمد رکھ دیا انہوں نے,
محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع. 4 بیٹے تھے، چاروں کا نام یوسف رکھ دیا. یوسف اول، یوسف ثانی. ہمارے ایک استاد تھے، ان کی 4 بیٹے، انہوں نے چاروں کا نام یوسف رکھا. یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث. اور باری باری ہوئی نہیں کہ اکٹھے ہوئے تو چلو ایک ہی نام چاروں پہ ٹھوکیں. چاروں کے نام یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع. انہوں نے کہا کہ میرے بچے خوبصورت بہت ہیں. تو یہ ایک اور حدیث یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا ہو اور وہ اس بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے میرے نام پہ رکھ دے، میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. نہیں، وہ دونوں میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے، باپ اور بیٹا. تو صرف محمد نام رکھنا یہ بڑا پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیث سے قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو جنت میں ضرور بھیجوں گا. تو اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا چاہیے بھی، اور فخر کے ساتھ لگانا چاہیے. تو اور صرف محمد بھی نام رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں. ایک مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے، میں نے اپنے بزرگان دین کو بھی دیکھا، انہوں نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ ان 3 لوگوں نے جو بادشاہ کے پاس گئے تھے اور اس راہب سے 4 لوگ ملے تھے، ان چاروں نے تہیہ کر لیا کہ جو بیٹا ہوگا نا، جو ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو ان 4 کے بھی بیٹے ہوئے اور ان 3 کے بھی بیٹے ہوئے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ جب حمل ہو، حمل کے بارے میں یہ پکا ارادہ کر لو، یہ سوچ لو کہ جو بھی ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو بیٹا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر یہ سوچ لو کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا. یہ اتحاد ان واقعات سے ہوتا ہے، ان کی دلیل ان واقعات سے پکڑی جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہو، لیکن آج تک میرا مشاہدہ یہی آیا. میں نے جس کو بتایا اور جس نے یہ نیت کی ہے الحمدللہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہوا ہے، جس کے ہاں بھی ہوا ہے. تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں، میدان آپ کے سامنے ہے. کوئی بات رہے تو نہیں. اب عبداللہ بھائی نے سوچنا پہلے شادی کرو گے.